یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا، ان تکو، مثقال حبۃ، اگر کوئی دانہ ہو، من خردل، رائی کا بھی، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ رائی کا دانہ کسی پہاڑ کی چٹان میں ہو یا کسی پتھر کے نیچے ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، تو اللہ اس کو بھی نکال کے باہر لائیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور سب چیزوں سے باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، وأمر بالمعروف، اچھی کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، وانہی عن المنکر، برے کاموں سے منع کرتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرتے رہنا، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنے رخساروں کو لوگوں سے مت پھیرنا، اور اپنے رخسار کو لوگوں سے نہ ہٹانا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، کل مختال فخور، ہر اس شخص سے جو تکبر کرنے والا ہو اور شیخیاں مارنے والا ہو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز پست رکھا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں میں سے سب سے بری آواز یقیناً گدھے کی آواز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں اور اس کو توحید کا سبق سکھا رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں۔ ہم سب کو بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں، کبھی کہاں بھیجتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بیٹھ کے گھر میں توحید بھی سکھائی ہے کہ میرے بیٹے توحید کیا ہوتی ہے۔ اس کی بہت ضرورت، میں خود ابھی یہ آیتیں کھلی ہیں تو مجھے بھی خیال آیا کہ یار گھر میں بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کس طرح بتا رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ حکمتوں سے پر باتیں ہیں۔ برائی جو ہے، خطا، ظلم، چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کتنا پوشیدہ اور ڈھکا چھپا نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پیش کریں گے۔ کوئی برائی، کوئی ظلم، کوئی بھی ایسی چیز جو پہاڑوں کی چٹانوں میں ہو، کسی پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہو،
اللہ تعالیٰ اسے بھی پیش کریں گے، میزان میں سب کو رکھا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتی، ایسی نہیں ہوگی کہ جو ہے جو میزان میں اور اعمال کے ترازو میں نہ آ جائے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس دن پردہ پوشی فرمائے، اس لیے اس کی اسپیشل دعا ہے، وہ مانگنی چاہیے، قرآن کی دعا ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، کیونکہ اولین آخرین سارے جمع ہوں گے۔ جس کسی کے بارے میں کوئی اعلان ہو گیا نا کہ یہ فلاں بندہ یہ دنیا میں یہ کرتوت کرتا رہا تھا، کسی کو بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ دادا دادی نانا نانی پڑدادے، اپنی اولاد، ان کی نسلیں، اولین آخرین سارے ہوں گے وہاں پہ، انسان ہوں گے، جن ہوں گے، پرندے ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، سارے شیر چیتا، جتنے ہاتھی، جتنے ڈائناسورس، جتنے جانور اللہ نے آج تک پیدا کیے نا، سارے حشر میں اکٹھے ہوں گے۔ ایسا وہ عظیم لیوم عظیم، ویسے جو ہے اب کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن سب اکٹھے ہو جائیں، جہنم والے بھی ادھر ہی ہوں گے، جنت والے بھی ادھر ہی ہوں گے، اس لیے اس کو جو ہے نا بڑا دن کہا گیا۔ قیامت کے دن عدل کی ترازو رکھ کر ہر ایک کو بدلہ دیں، کوئی ظلم نہیں ہوگا، ذرے برابر نیکی ذرہ برابر بدی بھی آدمی دیکھ لے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اس کو سزا یا جزا ملے گی، اگر یہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو پھر کام بہت سخت ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ جو بھی فمن یعمل مثقال ذرۃ اور اس کو اس کا یجزی بھی ہی، تو وہ پھر بہت مشکل کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، ذرے کے برابر نیکی بھی آدمی نے خواہ جیسی بھی کی ہوگی وہ اللہ اس کو نامہ اعمال میں لکھیں گے، اور وہ آدمی قیامت کے دن دیکھے گا۔ کسی مکان میں کوئی کام کرو، کسی محل میں کرو، قلعے میں کرو، پتھر کے سوراخ میں کرو، آسمان کے کونے میں کرو، زمین کی تہہ میں کرو، کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے کوئی مخفی نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا حضرت علی ہو یا کوئی بھی ہو۔ ایک تو ہم نے دیکھا، ایک وہ جو ہے نا گھوڑے کی ریس لگی ہوئی تھی ہمارے کالج کے پاس، تو وہاں وہ نیزہ باز آ کر یا علی نعوذ باللہ کہہ کے وہ اپنا گھوڑا آگے کر رہا تھا، لیکن اس کا گھوڑا پھر ہی پیچھے رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تمہارے بارے میں میری امت کے اندر تمہاری مثال ایسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی، جس طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو فرقے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ بھی گمراہ ہوا، وہ عیسائی ہیں، اور دوسرے فرقے نے عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی اور ان کو غلط اولاد کہہ دیا، مریم علیہ السلام کی غلط اولاد، وہ بھی گمراہ ہوئے اور وہ یہودی ہیں۔ اسی طرح اے علی تمہارے بارے میں بھی میری امت میں دو گروہ بنیں گے، ایک وہ جو تمہیں بالکل جو ہے نعوذ باللہ تمہارے بارے میں گستاخیاں کرے گا، وہ خوارج، وہ اب ختم ہو گئے، اور دوسرا وہ جو تم یا علی مدد کہے گا تمہارے بارے میں جو ہے وہ تمہیں اللہ کے برابر کر دے گا، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے افراط و تفریط نہیں ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے، اندھیری رات میں چونٹی بھی چل رہی ہو اس کے پاؤں کی آہٹ بھی اللہ سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اندھیری رات میں کوئی چونٹی بھی چل رہی ہو اللہ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتے ہیں۔ وائرس اور بیکٹیریا اور رائی کے دانہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ سخرا کہتے ہیں پتھر کو، سخرا جو ہے پتھر کو کہتے ہیں، جیسے قبۃ الصخرہ بیت المقدس کے اندر ہے، اور کہتے ہیں اور ساتویں زمین کے نیچے جو پتھر ہیں وہ صخرہ ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے جو ساتویں آسمان کے پتھر ہیں اور جو ساتویں زمین کے پتھر ہیں ان کو صخرہ کہتے ہیں۔ یہ تو ابھی ہم پہلی زمین پہ رہ رہے ہیں نا، اس کو صخرہ، اللہ ان صخرہ کو بھی جانتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہتے ہیں یہ بات بنی اسرائیل سے منقول ہو اس بات، لیکن جو ہے نا ہم اس کو نہ سچا کہیں
نہ جھوٹا کہیں. بقدر رائی کے دانے کے برابر کا عمل حقیر ہوگا، ایسا پوشیدہ ہوگا، کسی پتھر کے اندر بھی بندہ کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کو بھی لے کر آئیں گے. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی عمل کرے کسی بے سوراخ کے پتھر کے اندر جس کا کوئی دروازہ کھڑکی نہ ہو نہ سوراخ ہو، اللہ اس کو بھی لوگوں پہ ظاہر کریں گے، خواہ عمل نیک ہو یا بد. اگر تم کسی پتھر کے اندر بھی چلے جاؤ اور اس پتھر میں سوراخ بھی کوئی نہ ہو، ہوا بھی نہ آتی ہو، اللہ وہ عمل بھی باہر لے کر آئیں گے اور نامہ اعمال میں درج ہوگا. پھر فرماتے ہیں بیٹا نماز کا خیال رکھنا، اس کے فرائض واجبات ارکان اوقات کی پوری حفاظت کرنا، اسے کہتے ہیں قائم کرنا. قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے پانچوں نمازیں ہم پڑھیں، کوئی بھی نہ چھوڑیں. فجر کی نماز کا بھی ہم سارے الارم لگایا کریں. فجر کی نماز میں 2-3 موبائل میں الارم لگانے چاہیے، ایک الارم نہ بجے دوسرا بجے، دوسرا نہ بجے تیسرا بجے. اپنے اسباب پورے جو ہے نا وہ اختیار کر کے سوئیں. پھر اگر کوئی آنکھ نہیں کھلتی تو پھر ایک الگ بات ہے. جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور سارے صحابہ بھی تھے. آپ نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی، بلال تم نے صبح تہجد کے وقت اٹھنا ہے اور ہمیں بھی جگانا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات رونما کیے تھے. تو صحابہ بھی بہت زیادہ تھے، کسی غالباً کسی جہاد میں جا رہے تھے یا کسی اس طرح کا سفر میں تھے. تو جب صبح کا وقت ہوا تو تہجد کا وقت بھی گزر گیا، فجر کا وقت بھی گزر گیا، یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے تو آپ نے تو بلال کو جگایا، صحابہ سارے سو رہے سب کو جگایا. آپ نے بلال میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی، تم سوتے رہ گئے، اٹھے کیوں نہیں؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلائے رکھا اس نے مجھے بھی سلائے رکھا. میری کمی کوئی نہیں تھی، میں پوری طرح سے اپنے اسباب تیار کر کے سویا تھا، لیکن بائی چانس آنکھ کھلی ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے بلال تم نے صحیح کہا ہے، میری بھی آنکھ نہیں کھلی، مجھے بھی اسی ذات نے سلائی رکھا. تو ایسے واقعات، اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی صبح اٹھنے کے اسباب پورے اختیار کرے، پھر آنکھ نہ کھلے تو پھر اس کی معافی ہے. تو اس لیے آپ حضرت لقمان فرمائے اپنی طاقت کے مطابق پوری کوشش کے ساتھ اللہ کی باتوں کی تبلیغ اپنے پرایوں میں کرو، بھلی باتیں کرو، بری باتوں سے بچو. اور جو ہے نیکی کا حکم، بدی سے روکنا عموماً لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اور لوگ دشمنی رکھتے ہیں، اسی لیے ساتھ ہی فرمایا جو اذیت پہنچے اس پہ صبر کرو، کیونکہ ہر بندہ اچھی بات نہیں سنتا اور بری بات سے منع کرنے پر بعض لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارا اپنا فعل ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے ہمارے پرسنل معاملہ میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کی، ہمارا اپنا کام ہے، ہم کریں نہ کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے ہمیں ٹوکنے کی، یوں کرو تو وہ نہ کرو. شعیب علیہ السلام بھی جب منع کرتے تھے لوگوں کو کہ یار یہ بزنس تم صحیح طرح کرو، تجارت کے اندر یہ ناپ تول میں کمی، جو تجارت میں خرابیاں تھیں ان کی کو انڈیکیٹ کرتے تھے یہ نہ کرو، وہ کہتے تھے یار آپ اپنا کام کریں، کہ آپ کو کیا لگی ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارے اپنے پیسے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ ہے، آپ کیوں بیچ میں آخر مداخلت کرتے ہیں کہ یوں کرو تو یوں نہ کرو. تو آپ فرماتے یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے اذیت پہنچتی ہی ہے لوگوں کی باتوں پر، ایسے نہیں ہو سکتا کسی کو اذیت نہ پہنچے. کوئی بندہ حق بات بتاتا رہے اور بری باتوں سے روکتا رہے، اذیت لازمی ہے. جیسے آج عصر کے درس میں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کا کہ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو 100 اونٹ دیے. عیینہ بن حصن کو کہا تم ادھر آؤ، 100 اونٹ ان کے، دوسرے کو کہا تم بھی ادھر آؤ، 100 اونٹ ان کے، باقی سب کو تھوڑا تھوڑا دیا. تو ایک بندہ بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم آپ انصاف سے تقسیم نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کو، اللہ کی قسم انصاف سے تقسیم کریں، انصاف سے تقسیم نہیں کر رہے آپ، نعوذ باللہ. اور یہ جو تقسیم کر رہے ہیں اللہ کی رضا اس میں بھی مطلوب نہیں ہے، فیورزم چل رہا ہے بس. یہ کیا بات ہے، کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو 100 اونٹ دے رہے ہیں، تقسیم کرنا ہے تو برابر کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ کا نبی ہو کر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا عدل.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حکمتوں کی بنیاد پر بعض صحابہ کو جو مختلف قبیلوں کے سردار تھے اپنی ثوابدید سے زیادہ دیا تھا، لیکن اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، الزام تراشیاں ان کے اوپر بھی کی، اور کیسی بدتمیزیاں کی اور کتنے برے الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزری ہوگی جب اس نے کھڑے ہو کر یہ بدتمیزی کی۔ تو اس لیے جو ہے لوگوں کی اذیتوں پر صبر بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں لوگوں سے اپنا منہ نہ موڑو، ولا تصعر خدک للناس، حقیر سمجھ کر یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا تھا تو آپ یوں نہیں دیکھتے تھے، پورا اس کی طرف یوں ہو جاتے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کی طرف یوں دیکھنا، ہاں بھائی کیا بات ہے، ایک ہوتا ہے پورا فل یوں ہو مڑ جانا، یہ زیادہ عاجزی کی علامت ہے، بجائے یہ کہ آنکھوں کے سارے اشارے سے کسی کو کہنا ہاں کیا بات ہے، ہاں کیا بات ہے۔ اس لیے ولا تصعر، لوگوں سے اپنا رخسار نہ پھیرو، ان کی طرف رخسار کرو، اور رخسار کر کے ان کے تکبر سے ان سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر وہ ان سے منہ نہ موڑو، نرمی سے بات کرو، خوش اخلاقی دکھانا بھی ہے۔ حدیث شریف میں کسی مسلمان سے بھائی سے تو کشادہ پیشانی سے ہانس مکھ کر مل لے، یہ بھی تیرے لیے نیکی ہے۔ یعنی کوئی بندہ ملتا ہے، ایک ہوتا ہے بندہ نارمل ہو کے میرے السلام علیکم، ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے، ایک ہے بندہ خواہ مخواہ سے، دیکھیں میں ان سے مل رہا ہوں سلام کرتے ہوئے میں خواہ مخواہ ہوں، اور جناب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اتنا تو بندہ کر سکتا ہے نا۔ ایک ہے بندہ جب کسی سے ملے تو اگلا کہ یار اس کا تو پتہ نہیں موڈ ہی آف ہے، پتہ نہیں سے گھر سے لڑ کے آیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی اوکھا ہے، بالکل سلام بھی کر رہا ہوں آگے سے جناب خوش کا بالکل مل رہا ہے، نہ کوئی چہرے پہ مسکراہٹ ہے، 12 بجے ہوئے ہیں اس کے چہرے پہ، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو، کوئی مجھ سے شکایت ہے اس کو یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن اس کی چل رہی ہے۔ ایک یہ بندہ خواہ مخواہ سے السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ، طبیعت ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہنسنا بھی حدیث میں آتا ہے، اس یعنی کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، نیکی کے چھوٹے کام کو بھی معمولی نہ سمجھو، اگرچہ یہ نیکی تمہیں کرنی پڑے کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، تو یہ بھی کر ڈالو، یہ بھی کل قیامت کے دن بڑی نیکی شمار ہوگی اور میزان کو، نامہ اعمال کو بھاری کر دے گی۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اگنور مت کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی جو ہے ان کو کم نہ سمجھو، جتنی نیکیاں ہو سکتا ہے کرتے جاؤ، کیونکہ باہر بار بار جانا، ادھر ادھر بندہ کہیں باہر ابھی ملنا، مسجد سے باہر نکلنا ہے، تو یہ آدمی چھوٹی چھوٹی نیکی، تہ بند اور پجامے کو ٹخنے سے نیچے نہ کرو، یہ تکبر ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی پینٹ اپنی شلوار یہ ایک عادت بنا لیں اوپر رکھنی ہے، یہ کبھی بھی نیچے نہیں کرنی۔ اپنی شلوار ایسے سلوائیں کہ یا تو وہ ہو ہی چھوٹی یا پھر اس کو یہاں سے فولڈ کر کے بس شلوار اوپر ہو۔ حدیث میں جو ہے نا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار آدھے ٹخنوں تک رہتی تھی۔ ہمارے استاد تھے مولانا ظہور الحق صاحب، فوت ہو گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حسن ابدال میں ہم نے ان سے پڑھا تھا معارف القرآن میں، تو وہ ان کا ہمیشہ ان کے دھوتی پہنتے تھے اور دھوتی یہاں تک رکھتے تھے، اور وہ جو بھی ان کو دیکھتا ہنستا ان کو دیکھ کے کہ یار دیکھو مولوی صاحب کی شلوار دیکھو ڈبے کنجے کدھر جا رہی ہے، اور وہ اس اتباع سنت میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج وہ ماشاءاللہ جنت البقیع میں دفن ہے، وہ عمرہ کرنے گئے تھے، یہ تو ان کے، حالانکہ ہم ان سے پڑھتے رہے، ہم نے بھی کبھی یہ اتنا زیادہ اس پہ غور و خوض نہیں کیا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو میں ان کے بیٹے کے پاس گیا تعزیت کے لیے، تو وہ کہتا ہے میرے ابو نے 35 حج کی ہیں، ہر سال تبلیغ پہ وہ حج کے لیے جاتے تھے، اور وہاں عمرے کے لیے گئے ہیں تو ہوٹل سے نکل رہے تھے مکہ کے، تو وہیں ان کو کچھ مسئلہ ہوا، گرے، اسپتال لے گئے، ٹھیک فوت ہو، خانہ کعبہ میں جنازہ ہوا، اور جنت البقیع اپنا جنت المعلیٰ، تو وہاں اللہ تعالیٰ، بہرحال یہ کہنے کا مطلب یہ ہے
اتباع سنت کے بہت بہت فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ استقامت دیتے ہیں آدمی کو، اللہ تعالیٰ آدمی کی شان بلند کرتے ہیں۔ اتباع سنت میں ہم یہ کام کریں۔ لقمان بھی اپنے بچے کو تکبر نہ کرنے کی وصیت کر رہے ہیں، ایسے نہ ہو کہ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھو، ایسا ان سے منہ نہیں موڑنا۔ مسکینوں سے بات کرنے میں بھی جو ہے شرم نہیں آنی چاہیے، منہ موڑے ہوئے باتیں کرنا بھی تکبر میں داخل ہے۔ کسی کی طرف نہ دیکھنا، آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے اس کے ساتھ باتیں کرنا، یہ تکبر میں آتا ہے۔ جب بھی کسی سے بات کریں پورا چہرہ اس کی طرف ہو، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ لے جا بدل کر حاکمانہ انداز سے گھمنڈ سے بات کرنا ممنوع ہے۔ ولا تصعر خدک، اپنے رخسار کو سار نہ کرو۔ سعر، اپنے خد، اس کو کہتے ہیں یہ رخسار جو ہے، یہ پورا جو ہمارا یہ سارا ہے نا، یہ وجہن کہلاتا ہے، لیکن اگر صرف یہ حصہ لیں تو یہ خدن کہلاتا ہے، صرف یہ حصہ تو یہ خدن کہلاتا ہے۔ اپنے خد کو سار نہ کرو۔ فرماتے ہیں سار اصل میں نا عربی کے اندر ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹوں کی گردن میں ہوتی ہے۔ سار عربی میں ایک، اگر سین سے سار ہونا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی، انفلیشن۔ جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اس کو سار، سین سے سار کہتے ہیں۔ اور سین سے سار سے سعیر بھی نکلا ہے، اس کا مطلب جہنم کی ایک وادی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر سواد سے سار ہو تو مطلب ہوتا ہے ایک بیماری جو اونٹوں کی گردن میں ظاہر ہوتی ہے یا سر میں، اور اس بیماری سے اونٹوں کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ پس متکبر شخص کو اسی ٹیڑھے منہ والے شخص کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ عرب عموماً تکبر کے موقع پر سعر کا استعمال کرتے تھے۔ جو بندہ تکبر کرتا تھا نا تو عرب لوگ اس کو سعر کہتے تھے کہ یار یہ بڑا متکبر اور ٹیڑھی گردن والا آدمی ہے۔ یہ ان کے شعروں میں بھی استعمال ہوتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تصعر، کہ تم اپنی گردن ٹیڑھی نہ کرو، ایسے نہ ہو تمہاری گردن ٹیڑھی ہو جائے، نعوذ باللہ۔ زمین پر تن کر اکڑ کر تکبر سے نہ چلو، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو خود بھی متکبر ہوں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور اکڑ کر زمین پر چلنے سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ تم تکبر کر کے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ تکبر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی اور فرمایا ایسے خود پسند مغرور لوگوں کو سے اللہ غصے ہوتے ہیں۔ اس پر ایک صحابی نے کہا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، میں جب کپڑے دھوتا ہوں اور میرے کپڑے دھل کے خوب سفید ہو جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، یہ کیسے صاف ستھرا سفید سوٹ ہے، میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ اسی طرح جب میں جوتے پہنتا ہوں تو جوتے کا تسمہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یار بہترین جوتا ہے، ماشاءاللہ کیسا خوبصورت جوتا میں نے پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مجھے کوڑے کا خوبصورت غلاف بھی معلوم ہوتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے۔ میرا جو کوڑا ہے جس سے میں اپنے اس کو مارتا ہوں گھوڑے کو یا اس کو، وہ بھی مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ کتنا خوبصورت کوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا، جوتا اچھا ہو وہ پہن کے بندہ کہ یار آج فٹ، آج شوٹنگ میری بڑی فٹ ہے، کپڑے بھی فٹ ہیں، جوتے بھی فٹ ہیں، گاڑی بھی فٹ ہے۔ آپ نے یہ تکبر نہیں ہے، تکبر اس کا نام ہے تو حق کو حقیر سمجھے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ اور میانہ روی کی چال چلا کرنا، بہت آہستہ چلا کر کہ بالکل ہی خرامہ خرامہ، اور نہ ہی بہت جلدی کہ لمبے لمبے ڈگ بھر بھر کے چل رہے، کلام میں مبالغہ آرائی نہ کیا۔ Subscribe my channel for more Islamic videos and also share